صاحب کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے. گزشتہ رات جو جسٹس عاصم علی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے بعد آج جسٹس معین الدین جو کہ سیکریٹری تھے، انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر دی. جسٹس معین الدین خان تو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کی دیکھیں یہ جسٹس معین الدین صاحب کی رائے ہے. سر لیٹسٹ یہ ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے تو بینچ جو ہے وہ اس کی تشکیل یقیناً ہوگی، لیکن میں اس بارے میں بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ فل بینچ جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ یہ قضیہ جو ہے یہ سلجھ جائے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے انداز سے آگے بڑھے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے. فل کورٹ میں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مزاحر جو کہ موور تھے 100 موٹو کے نوٹ کے، وہ بینچ کا حصہ ہوں یا نہ ہوں؟ یہ فل کورٹ سے مراد فل کورٹ ہے، اس میں جو ہے وہ مائنس پلس کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ ہمارا رانا صاحب یہ بینچ رانا صاحب یہ بینچ ٹوٹا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کے تناظر میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت 184 کے تحت جاری تمام سماعتیں روک دینی چاہیے. تو پھر ایسے میں فل کورٹ بھی اس وقت نہیں بن سکتی جب تک 184 کے تحت مقدمے کی کوئی طریقہ کار نہ بن سکے. اور آئینی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو جو ہے وہ بہتر انداز سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اسے کم کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بارے میں جو ہے وہ دونوں گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن بھی جو ہے اس بارے میں یقین دہانی کرائیں. ہم چیف جسٹس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، ہم عدالت کے اس فیصلے کی، اس جذبے کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں کہ ملک میں پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہونا چاہیے اور لوگوں کو معاملات کو طے کرنے کے لیے جو ہے وہ مشاورت سے اور گفتگو سے کام لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس وقت سیاسی ٹیمپریچر یہاں پہ پہنچا ہوا ہے، یہاں پہ ملک جو ہے وہ اس وقت افراتفری اور انارکی کے دہانے پہ کھڑا ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب نے 10 سال بڑی محنت کی. یہ کوئی 1-2 دن کا یا مہینوں کا قصہ نہیں ہے، یہ پورے 10 سال کی محنت ہے عمران خان نیازی کی، جو اس نے کی ہے اس ملک کو افراتفری کا شکار کرنے، اس ملک کو جو ہے وہ انارکی کا شکار کرنے کے لیے ہر دن اس نے محنت کی. اور جب وہ گورنمنٹ میں رہا ہے تو اس ملک کی اکانومی کو بٹھا بٹھانے کے لیے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے محنت کی ہے. تو یہ اتنی محنت کے ساتھ وہ جس مرحلے پہ یا جس نہج پہ اس ملک کی اکانومی کو اور اس ملک کو لے آیا ہے، اب اس میں یہ صرف 2 لائنیں لکھ کے دے دے کہ جی میں امن چاہتا ہوں اور میں جو ہے وہ معاملات کو حل کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے معاملے حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس پہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی ہوں، جس پہ حکومتی پوزیشن کی تمام جماعتیں ہوں، جس پہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ دوسری کی، تب جا کے ایک ایسا ناہے عمل جو کہ چارٹر آف اکانومی بھی ہو، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو، جو کہ چارٹر آف پیس بھی ہو، اس کے اوپر تمام فری پین بیٹھ کے بات کریں اور بات کرنے کے بعد ایک کنسنسس ایجنڈے کے اوپر پہنچیں. تو پھر جا کے جو ہے یہ ملک جو ہے یہ واپس ترقی کے راستے پہ جا سکتا ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے، لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں اور جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے. یہ 10 سال کی محنت کے بعد ایک لائن لکھنے سے یا ایک جو ہے وہ بیان دینے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. ہم چیف جسٹس صاحب کی موزن بینچ کی عدالت کی رائے کی قدر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بہتر راستہ ہے، لیکن اس کے لیے لاہے عمل وہ اپنایا جانا چاہیے جس لاہے عمل کے اوپر چل کے کوئی بہتری آ سکے. یہ صرف اگر ایک آپٹک پرپز کے لیے جو ہے وہ اگر معاملہ کرنا ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اسی صورتحال میں ہم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے صدارت کے لیے
वजारत दाखिला भी, हुकूमत भी और हमारी मुसल्लह फौज भी पूरी तरह से जो है वो फर्ज निभा रही है और इंशाअल्लाह ताला साहब ये बताइएगा कि ये बताइएगा कि मुसलसल हम सुन रहे हैं हुकूमत की तरफ से और पार्लियामेंट से बाहर जाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। आखिर रिकावट क्या है, किसने पहल करनी है? क्या आज आप रिकावट ये है कि एक फ्रीक जो है वो पिछले 10 साल से मुसलसल अपने मुखालफीन के वजूद को ख़त्म करने के लिए जदोजहद कर रहा है। वो उसकी फिलॉसफी, उसकी सियासत ये है ही नहीं कि बैठा जाए, गुफ्तगू की जाए। वो अपने मुखालफ अपोजिशन हो तब भी और हुकूमत हो तब भी वो हाथ बनाने का रवादार नहीं है। वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। ये रवैया जो है, ये हट धर्मी जो है, ये जो तकब्बर है, ये जो ज़िद है, इस वजह से जो है ये सारा मामला जो है ये पैदा हुआ है। और जब तक ये ज़िद और ये तकब्बर और ये राउडियत जो है वो ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। राणा साहब, शाह खान ने कहा है कि आप इलेक्शन की तारीख पे हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अगर मुल्क में अमन चाहिए, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसको अब रुकना चाहिए, तो क्यों नहीं इलेक्शन की डेट दे दी जाती और बैठ के बात कर ली जाती है? बात ये है कि अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाए और इलेक्शन में हम चले जाएं तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात किस बात पे करने हैं? बैठ के कौन सी बात में हम तय करते हैं? पहले इकॉनमी तय करें। इस इकॉनमी का जो पता लगा है, जो आम आदमी जो है वो राम का शिकार है, उसका क्या करना है? उसके बाद जो भी सियासी टेम्परेचर है, ये इस तरह की इलेक्शन कैंपेन और इस तरह की इस मुल्क में अफरा तफरी और आज़ादी है, इनका एजेंडा ही है। इसके लिए इन्होंने ये तो चाहते हैं कि मुल्क को जो है वो ऐसी अफरा तफरी और आज़ादी का शिकार करे, दाऊद मिला जो है वो मुल्क का नुकसान हो। इसलिए मामला ये है कि बैठ के बात पहले होगी, ये चीज़ें उसमें तय होगी। अगर ये पहले तय हो जाए तो बैठने वेरी मच लास्ट सदर पाकिस्तान ने कहा है कल इंटरव्यू में कि टाइम का मसला है, जब मेरे पास बिल आया तो मैं देखूंगा कि मैंने साइन करने या नहीं करने, और अदलिया को भी इसमें एतमाद में लेना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन पूरी तरह से आईनी तौर पे राणा साहब, बेंच टूट गया है। कोई जो है वो किसी को किसी से इजाज़त लेने की